بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدھ مختصر سی بات ہے۔ ایک دو جمعے کے حوالے سے سوال یہ کیا گیا کہ ایک شخص جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے لیکن بالکل نماز کے آخری حصے میں پہنچتا ہے، تو نماز میں آخری حصے میں پہنچنے کی وجہ سے کیا اسے نماز جمعہ کی طرح 2 رکعت پڑھنی چاہیے یا اسے ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، ہم نے اس پر مختلف موقعوں پر بات کی ہے کہ جمعہ کا اصل تصور تو یہ ہے کہ دوسری اذان، جو آج کل پورے دنیا میں تقریباً اس کا رواج ہے، تو دوسری اذان کے موقع پر اہل ایمان کو مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ دوسری اذان کے ختم ہوتے ہی جمعہ کا پہلا خطبہ شروع ہوتا ہے اور اس خطبے کو سننا باقاعدہ جمعے کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اس بات کی تلقین فرمائی اور امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں نمازی پہنچ جایا کرتے تھے، اور اب بھی دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں سے بعض ایک میں مجھے دیکھنے کا بھی موقع ملا، یہ جو جنہیں ہم آزاد ریاستیں، رشیا کی آزاد ریاستیں، ازبکستان، تاجکستان کہتے ہیں، وہاں کے لوگ اسلام سے بہت دور رہے ایک طویل عرصے تک، اور حکومتی جبر نے انہیں قرآن مجید سے بہت دور رکھا، لیکن شاید اسی کی وجہ سے کہ وہ جتنا دور رکھا گیا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اسلام کے قریب اور قرآن سے قریب ہو رہے ہیں۔ 2 چیزیں میں نے ملاحظہ کی وہاں پر تاشقند میں اور مختلف مقامات پر، سمرقند، بخارا وغیرہ میں، کہ وہاں کے ائمہ حضرات بہت اچھی تلاوت کرنے والے، بہترین خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تعلیم انہیں میسر آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم روسی حکومت کے دور میں باقاعدہ اپنے گھروں میں زمین کے اندر تہہ خانے بنایا کرتے تھے اور اس کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید حفظ کیا کرتے تھے، اور اس صورت میں کہ گلی میں، محلے میں نوجوان آ کے حفظ کرتے، یاد کرتے قرآن، اور کچھ لوگ آس پاس مختلف گھروں کے کونوں کھود میں کھڑے ہو کر پہرا دیتے تاکہ حکومت کی جو مختلف قسم کی فورسز ہیں ان سے وہ بچ سکیں، محفوظ ہو سکیں، کیونکہ جرم تھا قرآن مجید پڑھنا، اور اگر کہیں خبر ہو جاتی کہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو بس ان کی سزا موت ہوا کرتی تھی، اور کئی لوگ ان کے شہید ہوئے۔ لیکن ان کے ہاں یہ چیز کہ قرآن کے حافظ بہت بڑی تعداد میں، اچھی تلاوت کرنے والے، خوبصورت، اور اذان سے پہلے مسجد بھر جاتی ہے نمازیوں سے، اذان سے پہلے، اور اذان کے بس چند منٹ کے بعد پھر وہ جماعت شروع کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ یہی تھا کہ اذان کا وقت لوگوں کا اندازہ تھا کہ اب اذان ہونے کے قریب ہے تو اس سے پہلے ہی تیاری شروع ہو جاتی، تو مسجد میں دوسری اذان کے موقع پر پہنچ جانا چاہیے، بلکہ اس سے ذرا پہلے پہنچنا چاہیے تاکہ جمعہ کی جو سنتیں ہیں وہ دوسری اذان سے پہلے ادا کر لی جائیں۔ یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی دور کے علاقے سے سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، مسجد میں اس وقت پہنچتا ہے کہ جب خطبہ ہو چکا ہے اور نماز بھی شروع ہو چکی ہے، اور وہ نماز کی پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں یا دوسری رکعت کے آخری حصے میں پہنچتا ہے، تب بھی اسے 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اسے نماز جمعہ کے وہ جو 2 فرض ہیں، صرف وہی 2 فرض پڑھنے ہیں، چاہے وہ خطبے میں شریک ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اسے خطبے میں شرکت نہ کرنے کا ثواب جو تھا، نہ کرنے کی جو کمی ہو گئی اجر میں، وہ تو کمی رہے گی، وہ ثواب میں جو کمی تھی وہ کمی رہے گی، لیکن اس صورت میں اسے ظہر کی نماز ادا نہیں کرنی۔ البتہ اگر امام صاحب نے 2 رکعتیں مکمل کر لی ہیں، سلام پھیر دیا ہے، تو پہلی کوشش اسے یہ کرنی چاہیے کہ آس پاس کسی اور مسجد میں جا کے، اگر نماز جمعہ میسر آ سکتا ہے تو وہاں جا کے ادا کر لے، اور اگر وہاں بھی میسر نہیں ہے تو پھر اسے نماز ظہر ادا کرنی پڑے گی۔ 4 فرض جس طرح پوری کی پوری نماز ظہر ادا کرنا ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اور سفر میں بھی یہی صورتحال ہے کہ سفر میں نماز جمعہ کی اگر گنجائش نہیں ہے تو صرف نماز ظہر ادا کی جائے گی، اور سفر میں اگر کوئی شخص نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے تو پھر اسے نماز ظہر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا
شاید ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ جمعہ تو ٹھیک ہے جمعہ، لیکن سفر میں تو ظہر کی نماز ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے، یا جمعہ پڑھا جائے گا یا پھر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی. تو اس وجہ سے ظہر کی نماز اسے ادا کرنا ہوگی. لیکن آپ پہلے آئیں اور جمعے میں شریک ہونے کے لیے خطبہ سنیں.